سپریم کورٹ میں مزید 2 ججوں کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس طلب۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے 8 اپریل کو اجلاس بلایا ہے، جس میں سپریم کورٹ میں 2 مزید ججز لانے پر غور ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کے ناموں کو زیر غور لایا جائے گا۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن نے منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ویڈیو بیان میں بتایا، ارمغان سے 2017 میں ملاقات ہوئی، جو مختلف اقسام کی منشیات فروخت کرتا تھا۔ دوست معظم نے اسے مصطفیٰ عامر سے ملایا تھا، جس سے وہ 2022 میں پہلی بار ملا تھا۔ 1 سال قبل جب منشیات ملنا بند ہو گئی تو مصطفیٰ عامر سے پینے کے لیے منشیات لینا شروع کر دی۔ شاہینوں کا کیویز پر پلٹ کر وار، مسلسل 2 میچوں میں شکست کے بعد قومی ٹیم کا بلہ چل گیا۔ نیوزی لینڈ کا 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ حسن نواز کی 45 گیندوں پر 105 رنز کی طوفانی اننگ۔ پاکستان نے 205 رنز کا ہدف 4 اوور پہلے صرف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ کپتان سلمان علی آغا نے 51، محمد حارث نے 41 رنز بنائے۔ حارث روف کی 3 وکٹیں، شاہین آفریدی، ابرار احمد اور عباس آفریدی نے 2-2 شکار کیے۔ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ نجکاری کی تلوار، سستی اشیاء فروخت کرنے والے ادارے پر وار۔ کئی عرصے تک سہولت فراہم کرنے والے یوٹیلیٹی سٹورز حکومت پر بوجھ بن گئے۔ 1700 سٹورز کو بند کرنے کا فیصلہ۔ سینیٹر اون عباس کی زیر صدارت اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا، ملک میں 3200 سے زائد سٹورز ہیں، 1700 خسارے میں ہیں، انہیں بند کیا جائے گا۔ نجکاری کے بعد صرف 1500 سٹورز کے لیے عملہ درکار ہوگا، باقی ملازمین کو سرپلس پول میں بھیج دیا جائے گا۔ کابینہ اراکین کے تنخواہوں اور الاؤنس میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی وزیروں اور وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کیا گیا۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے الاؤنس اور تنخواہوں کے ایکٹ 1975 میں ترمیم کی گئی۔ ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ خواتین بھی اپنے گھروں میں معتکف ہو گئیں۔ ہر طرف خوشی و خضوع کا سلسلہ۔ مساجد میں خصوصی انتظامات، سحری اور افطاری کے رونقیں بڑھ گئیں۔ معتکفین شبینہ، 10 روزہ تراویح، نوافل، عبادات، خصوصاً طاق راتوں میں شب القدر کی تلاش کریں گے۔ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ سندھ کے کچے کے علاقے میں جاری بڑے پیمانے پر آپریشن کے نتیجے میں نمایاں کامیابیاں۔ متعدد اہم ڈاکو مارے گئے، جبکہ کئی خطرناک گروہوں کا خاتمہ ہوا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بتایا، پولیس کی مؤثر کارروائیوں کی وجہ سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی۔ صوبے کو جرائم پیشہ عناصر سے مکمل پاک کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں 60% کمی کا دعویٰ۔ وزارت داخلہ امن و امان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا وزارت کی اولین ذمہ داری ہے۔ پہلے روزانہ 3 سے زائد افراد اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوتے تھے، اب تعداد میں واضح کمی ہوئی ہے۔ حکومت اسلحے کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی کا شکار۔ 100 انڈیکس 327 پوائنٹس کی کمی سے 1,18,442 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 4 روز سے مہنگا ہونے والے سونے کی قیمت کو ریورس گیئر۔ فی تولہ سونے کی قیمت 2,000 روپے کمی سے 3,18,800 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے مہنگا 280 روپے میں بند ہوا۔